السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ یہ حدیث شریف جو ڈیلی آپ کو سنائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں اور اس علم کو یعنی کہ اس نالج کو گین کریں اور ان سے سمجھیں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے۔ یہ جتنے آج یہ دوسری دفعہ یہ جو ویڈیو آ رہی ہے، یہ دور فتن کی حدیثیں ہیں، تو اس میں سے ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی حدیث ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ جلدی ہی ایسے فتنے نازل ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی کہ جب وہ نازل ہوں گے ایسے فتنے تو اس میں بیٹھنے والا جو ہوگا، جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا ان میں سے چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو کھڑا ہوا ہوگا وہ جو چل رہے ہوں گے وہ ان سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا ان میں دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا جو ہوگا وہ دوڑنے والوں سے بہت بہتر ہوگا۔ جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا، جو کہتے ہیں کہ جو ان فتنوں کی طرف جو انسان دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو بھی سمیٹ لیں گے۔ اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کسی کو بھی کوئی بھی پناہ کی جگہ مل جائے تو وہ بچاؤ کا اپنا مقام مل سکے تو اس میں وہ چلا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے وارن کیا کہ جب ایسے فتنے آئیں گے تو اس کی طرف جھانک کر بھی دیکھنے، یعنی اس کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے جہاں پہ وہ بچ سکتا ہے وہ اس جگہ پہ چلا جائے۔ یہ جو حدیث شریف ہے، یہ جو الفاظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی ہیں، اور اس دور کے مطابق سوچنا چاہیے کیا ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں، بیماریاں کیسی کیسی آ رہی ہیں۔ ابھی کرونا ہو کے گیا اور بہت ساری بیماریاں تھیں، تو بے شمار ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جس انسان آپ خود سوچیں کہ ہوا میں سانس لینے سے مسائل، ہر طرح سے بہت سارے مسائل ہونے لوگوں کو۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں تشریح کی ہے کہ انہوں نے کہ کون کس سے بہتر ہوگا، یعنی کہ کون کس سے بہتر طریقے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان میں جائیں گے تو وہ ان کو بھی سمیٹ رہے، یعنی کہ وہ بھی بیماریاں، وہ جو فتنے ہیں وہ ان سب کو اپنا قائل کر لیں گے، اور وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر جا کے وہ جو ہے نا دائرہ اسلام سے باہر چلے جائیں گے، یعنی ان سے ایسے کام ہو جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہیں پسند۔ تو یہ ان فتنوں سے جو بچنے کی سب سے پیاری جگہ ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں، نیک اعمال کریں، نیک طریقے سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ رکھیں، اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق خود کو چلائیں، تو یہ سب سے بہترین ہوگا۔ کیونکہ جو یہ چیزیں یہ سب سے اچھے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کا بایولوجیکل وار ہے، یہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کا وہ وار جنگیں نہیں رہی کہ جو آپ میزائل پھینکتے تھے، اور آج کا جنگ کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بیماریاں جب اسے کہتے ہیں بایولوجیکل ویپنز جو ہوتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور وہ ساری جو ہے نا مسائل کا سبب بنتے ہیں، دنیا کو نا اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے، کیونکہ یہ دور فتن ہے، اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے علماء نے اور بڑے بڑے جو تجزیہ نگار نے جو اسلامک ہسٹریز پہ اپنے ماسٹر کیا ہوا ہے، جو روحانی جو ہمارے علماء، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دور فتن ہے۔ تو اس دور فتن میں خود کو بچا کے رکھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ نے خود کو بچا لیا، سمجھ لیں آپ بچ گئے، اور کوشش کریں کہ لوگوں کے حق حقوق ادا کریں، لالچ نہ کریں، جو مل جائے اس پہ قناعت کریں، اپنے دل کو میں سے کسی کے لیے میل نہ رکھیں، اور اگر اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہی اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو کوشش کریں کہ خود کو جو ہے نا وہ سمیٹ کے رکھیں، محدود رکھیں،
اور نماز کو اپنے پہ فرض کر لیں، وہ لازمی سے پڑھیں، روزہ رکھیں، اور اسپیشلی ذکر الہی لازمی سے کریں، کیونکہ جو بندہ ذکر الہی کرتا ہوگا اس پہ اللہ کا کرم ہوگا، اس پہ اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسے کسی فتنے میں مبتلا بھی ہوگا تو اللہ پاک اس سے نکال لیں گے اس کو، اور اگر اس کی طرح کوئی بیماری اس کی طرف آئے گی تو الحمدللہ بغیر کسی نقصان کے اس بیماری سے گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان گزرتا ہے اس پہ بیماریاں اور آزمائشیں کم کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ گزرنے میں اللہ کے علاوہ گزرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں، کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ آپ گزریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اگر آپ اپنے طور سے گزریں گے تو وہ پھر آپ کہیں تو انسان کیا ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی، کیونکہ یہ نیا میں نے چینل